أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شبیب ابن ابی روح رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حدیث نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الصلاۃ صبح فقرأ الروم فالتبس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا لا يحسنون الطهور وانما يلبس علينا القرآن اولئک۔ کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی تو آپ علیہ السلام کو اشتباہ ہو گیا اور نماز میں خلل ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں جبکہ طہارت اور وضو ان کا کامل نہیں ہوتا، اچھی طرح نہیں کرتے۔ لا يحسنون الطهور، طہارت اور وضو اچھی طرح نہیں کرتے۔ بس یہی لوگ ہمارے قرآن کے پڑھنے میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو یا طہارت کامل نہ ہو، اچھی طرح نہ ہو تو اس کے برے اثرات دیگر پاکیزہ ترین دلوں پر پڑتے ہیں، اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن پاک کی قرأت میں اشتباہ پیدا ہو جاتا۔ جب نبی علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک سے زیادہ پاکیزہ ترین دل اور مصفہ دل کسی کا نہیں، جب آپ کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے متاثر ہوتا ہے تو ہماری عام لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے قلوب اس درجہ صاف ستھرے نہیں اور اس درجہ مصفہ نہیں کہ ان پر گناہوں کی وجہ سے تہیں جم جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اثرات نہیں پڑتے۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ انسانوں کے قلوب پر اس کے دوستوں کے، اس کے ہم نشین اور صحبت میں جن کی بیٹھتا ہے ان کی اچھی یا بری کیفیات کا اثر پڑتا، اور شاید اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت کو لوگوں کی نیک بننے کے لیے اکثیر سمجھا گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی، اور گناہ گاروں کی اور گناہوں میں ملوث لوگوں کی صحبت کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کو برا کر دے گی، اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے اچھے دوست کو غنیمت جاننا اور اس کی حیثیت ایک عطر فروش کی سی قرار دی کہ اس سے عطر نہ بھی ملے خوشبو ملے گی، اور برے ہم نشین کی مثال لوہار اور اس کی بھٹی کی سی ہے کہ اگر آگ اور اس کا پتنگا نہ ملا تو دھواں اور گرمی تو گئی نہیں۔
اس لیے اپنے گرد و نوا اور اپنے دوستوں کے چننے میں، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے میں، اور کن لوگوں کے ساتھ مصاحبت ہے، دوستی یاری ہے، یہ انسان کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کے رجحان کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے انگریز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ a man is known by the company he keeps۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے اعمال کے اثرات دیگر لوگوں پر ہوا کرتے ہیں، ان کی کیفیت منتقل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر اپنی رضا والی زندگی عنایت کرنے کی اللہ عنایت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارے کھانے میں بھی ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو اچھے دوست جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا، کہ لا یعرف ذا الفضل الا ذووہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اہل قدر کی ذیشان کی قدر ذیشان پہچانتے ہیں، جو خود کسی فن کا ماہر ہو وہی اپنے فن کے ماہر کو پہچانتا ہے۔ تو جو ذیشان ہوگا، عزت والا ہوگا، قابل تکریم ہوگا، وہی معزز لوگوں کو پہچانے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔